ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سویڈن کے اندر یہ کوشش ہوئی اور پوری طاقت و قوت سے ہوئی. عراق کے رہنے والے ایک عیسائی نے یہ کوشش کی اور اس نے قرآن پاک کو باقاعدہ جلایا اور پھر اس کے بعد یعنی باقاعدہ یہ کوششیں ہوئیں اور باقاعدہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک سے یہ حسد اور یہ جلن اور یہ کینہ کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ اور بہت چھوٹی سی وجہ میں بتا دے رہا ہوں. ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ماننی پڑے گی. جو ہمارا کام تھا دعوت دین کا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو قانون ہے اور اسلام کی جو کشش ہے اور اللہ نے جو ایک اٹریکشن رکھا ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر، وہ اس کے اندر اتنی میگنیٹک پاور ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ کھنچتا چلا آ رہا ہے. اور آپ روزانہ کے حساب سے دیکھیں، دنیا کے اندر دیکھیں، اگر آپ دنیا کے حالات پر نگاہ رکھتے ہیں تو وہاں دیکھیں، یورپ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر روزانہ کے حساب سے وہاں کے مشہور لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. وہاں کی سیلیبریٹیز اسلام قبول کر رہی ہیں، وہاں کے اچھے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، انٹلیکچوئل اور دانشور اسلام قبول کر رہے ہیں. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں ایمان قبول کر رہے ہیں. جو بھی ایمان قبول کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھا اور میری زندگی بدل گئی، میں نے قرآن پڑھا اور میرے اندر تبدیلی آ گئی، میں نے قرآن پڑھا اور میں بدل گیا، میں نے قرآن پڑھا اور میں نے کنورژن کا راستہ اختیار کر لیا، میں نے قرآن پڑھا اور میں اللہ کے قریب آ گیا، میں نے قرآن پڑھا اور میں سجدوں میں جانے لگا، میں نے قرآن پڑھا اور مجھے بڑا سکون ملا، میں نے قرآن پڑھا تو نفسیاتی صحت ملی، میں نے قرآن پڑھا تو سائیکولوجیکلی میں فٹ ہو گیا، میں نے قرآن پڑھا تو میری جو دماغی پریشانیاں اور الجھنیں تھی وہ دور ہونے لگی، میں نے قرآن پڑھا تو اللہ رب العزت نے میرے اوپر رحم فرمایا. یہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب اس کا توڑ یا اس کا علاج کیا ہے کہ سامنے والا اریٹیٹ ہو جائے کہ یہی تو وہ کتاب ہے، یہی تو وہ کتاب ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لاؤ، اب سیانی بلی تو کھمبا ہی نوچتی نا، کیا کرے گی؟ انہوں نے کہا لاؤ قرآن کو جلا دو. ایک قرآن کو کیا جلاؤ گے؟ ایک بات پہ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. انگریزوں کے دور میں یہی ہوا، اس ملک میں انگریزوں نے قرآن پاک کو جلانا شروع کیا تو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ ان کے پاس پہنچے، اپنے بچے کو لے کر پہنچے اور کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ قرآن، اس کی وجہ سے لوگ بغاوت کرتے ہیں، یہ قرآن اس کی وجہ سے لوگ بگڑ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر یہ خرابی آتی ہے، وہ خرابی آتی ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس قرآن کو جلا دیا جائے گا. تو ان بزرگ نے کہا کتنے قرآن جلاؤ گے؟ کہا سب جلا دیں گے جتنے مل جائیں گے. تو ان بزرگ نے اپنے بچے کو آگے کیا، کہا بیٹا ذرا سورہ یاسین پڑھ کر سنانا. اس نے پڑھنا شروع کر دی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچہ ہے اور اس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے. کہا اچھا پھر؟ کہا تم یہ والا قرآن تو جلا لو گے لیکن یہ قرآن اور ایسے لاکھوں قرآن جو چلتے پھرتے ہر جگہ ہیں، کیا تم ان کو جلا سکتے ہو؟ کیا تم ان کو ختم کر سکتے ہو؟ اب ہماری ذمہ داری صرف یہ رہ جاتی ہے کہ ہم دو کام کریں. نمبر ایک، اگر وہ قرآن پاک کو جلا رہے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں. پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار یہ ہلکا پھلکا انشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسا کرو کہ پتہ چلے کہ ہاں بیان ہو رہا ہے. آج سے ارادہ کریں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے وہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ایسا والا کہ عورتوں والا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. یہ کہہ دیا اور پھر بھول گئے. نہیں پڑھا، ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، عمر چاہے جتنی بھی ہو گئی ہو. نمبر دو، جنہوں نے پڑھ لیا ہے وہ یہ ارادہ کریں کہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ کوشش؟ اور آخری بات یہ کہ ہم اس بات کی بھی کوشش کریں کہ ہم دین کو سمجھیں اور سیکھیں. یاد رکھیے اگلے 4-5 سال تک لگاتار یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. آپ کے دین پر، شریعت پر، اسلام پر، اللہ پر، رسول پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، رسالت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور تقدیر پر، تقلید پر، ان سب چیزوں پر اعتراضات ہونے ہیں اور ہو رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوا تو سوال کرنے والا سوال کرے گا اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے.